السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ محترم فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں کچھ ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سلفی منہج کے حامل نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اصلیت ہے؟ اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت بھی الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر، بر صغیر پاک و ہند میں ہی نہیں صرف بلکہ پورے عالم اسلام میں، عرب اور عجم میں، فضیلۃ الشیخ محمد عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، جو کہ جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر بھی ہیں، الحمدللہ ایک سلفی العقیدہ صحیح منہج کے حامل، بہت ہی محقق جید عالم دین ہیں، اور ان کے علم میں اور ان کے منہج سلف صالح کے اوپر قائم اور مستقیم ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ توحید کے لیے اور عقیدہ منہج سلف صالحین کے لیے ان کی جو خدمات ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کتاب التوحید کی انہوں نے شرح کے اوپر دروس دیے ہیں، اور ایک کافی لمبے عرصے سے الحمدللہ وہ معہد السلفی کراچی کے اندر شیخ الحدیث بھی ہیں، اور الحمدللہ پورے عالم اسلام کے اندر ان کے دروس کو، ان کے محاضرات کو اور ان کے خطابات کو بڑی دل جمعی کے ساتھ اور ایک خالص علمی منہج سمجھ کر اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو فضیلۃ الشیخ محمد عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی کے منہج کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے، اور اگر تو وہ بذات خود بھی ان کے منہج پر شک شبہ کرنے والا شخص سلفیت کا دعوے دار ہے، تو اس کا اپنا سلفیت کا دعویٰ جھوٹا اور غلط ہے، اور اس کا اپنا عقیدہ ہی سلف کے منہج سلف صالحین کے مطابق نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علمی مقام ان کو عطا کیا ہے اور جو علمی خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لے رہا ہے، تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی اور ان کا عقیدہ بھی اور ان کا منہج بھی اور منہج سلف صالحین بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ کچھ لوگ جن کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے، وہ اپنے نام کی شہرت اور مشہوری کے لیے صرف ایسے کسی اہل علم کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں کہ عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ اہل علم کے اوپر، علماء کے اوپر، محقق علماء کے اوپر اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ اور غالباً یہ بات محترم فضیلۃ الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہی گئی ہے کہ یہ سلفی علماء نہیں ہیں۔ تو ان علماء کے سلفی ہونے میں جس شخص کو شک ہے، ہمیں اس کے اپنے سلفی ہونے پر بھی شک ہے، اور اس کے اپنے سلفی منہج کے اوپر ہونے میں بھی شک ہے۔ ایسا شخص بذات خود بھی سلفی نہیں ہے، اور یا سلف منہج کو وہ سمجھتا نہیں ہے یا جانتا نہیں ہے۔ سلف صالحین علماء کے پاس نہ ہی اس نے بیٹھ کر لگتا ہے کہ کوئی علم حاصل کیا ہے، نہ ہی بذات خود قرآن اور صحیح احادیث سے، علماء سے پڑھ کر کوئی اس کا اپنا علم ہے۔ صرف وہی شخص ہی ایسا اعتراض کر سکتا ہے جس کو یا تو حسد ہو یا بغض ہو یا کینہ ہو، یا پھر اس کی اپنی علمی ہی نہیں بلکہ اس کی ذہنی صلاحیت بھی مشکوک ہو، اس کا اپنا عقیدہ بھی مشکوک ہو۔ تو اس لیے میں نصیحت کروں گا طلاب علم کو کہ وہ فضیلۃ الشیخ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی جیسے اہل علم کی مجالس میں بیٹھیں، دروس سے استفادہ حاصل کریں، اور ان معاہد میں داخلہ لے کر اپنے بچوں کو سلف صالحین کے منہج پر کتاب و سنت کی خالص تعلیم دلوائیں۔ اور اس طرح جو لوگ اس سلسلے میں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ ان کا غلط پروپیگنڈا ہی ہے اور اس کی کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اہل علم کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی اور عمر عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین مستقیم کا اور عقیدہ سلف صالحین کا اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حاسدین یا
جو بیچارے لا علم ہے، جن کو ان کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، ہم ان سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ وہ منہج سلف صالحین کو سمجھیں، محض اپنا بنایا ہوا منہج اس کو منہج سلف صالحین نہ قرار دیں۔ سلف صالحین کا منہج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے دیکھیں، صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج کیا تھا، اور جو کچھ محدثین نے منہج اختیار کیا تھا اس منہج کی حقیقت اور صداقت کیا تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہ منہج سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔